رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور فرمایا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے اس میں سے وہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی۔ فرمایا جو تین کام یہ کریں، تلاوت، نماز، خیرات، یہ تین کا ذکر ہے یہاں پر۔ فرمایا وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، یرجون تجارتاً، اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اور آگے والا جملہ بڑا پر لطف جملہ ہے، یعنی تفسیری ترجمہ میں کروں تو یوں بنتا ہے کہ دنیا کی ہر تجارت میں لاس پروفٹ برابر ہوتا ہے۔ یہ بزنس کا پہلا اصول ہے، ورنہ بزنس نہیں کر سکتے۔ لاس پروفٹ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ میرے ساتھ تجارت کرے، ہم پہلے بتا رہے ہیں کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گا، کبھی خسارہ نہیں ہوگا، اسے فائدہ ہی فائدہ عطا کر دیا جائے گا۔ یہ اس آیت بینہ میں بتا دیا گیا۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ تین کام، قرآن مجید کی تلاوت، نماز اور خیرات، ان کاموں کے اندر گویا کہ بندہ اپنے رب سے تجارت کرتا ہے۔ باقی بھی جتنی حسنات اور اس کی اقسام ہیں یعنی نیکیاں، وہ سبھی کرنی چاہیے، لیکن یہ مین خلاق عالم نے اس آیت بینہ میں ارشاد فرمائی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم تلاوت کی طرف بھی غور کریں، نماز کی طرف بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی طرف بھی توجہ کریں۔ اب آئیے جو پہلا حصہ ہے اس پہ غور کریں کہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یاد رکھیے قرآن مجید برہان رشید ایک ایسی کتاب ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو سن کر ہی لطف آ جائے گا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کتاب کو پکڑنے کا ثواب الگ ہے، کھولنے کا ثواب الگ ہے، دیکھنے کا ثواب الگ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کا ثواب الگ ہے، اور اس کی تلاوت کرنے کا ثواب الگ ہے، اور اس کا ترجمہ پڑھنے کا ثواب الگ ہے، تفسیر کرنے کا ثواب الگ ہے، بیان کرنے کا ثواب الگ ہے، اور عمل کرنے کا ثواب الگ ہے۔ یہ قرآن مجید برہان رشید ایسا یہ نیکیوں کا خزانہ ہے، آپ اس کو اگر پڑھ نہیں سکتے نا تو اب چوم بھی لیا کرے تو چومنے کا ثواب بھی آپ کو میسر آ جائے گا۔ یہ ایسی لاجواب کتاب ہے، تو ہمیں اس کتاب کی طرف بالکل راغب ہونا ہے، اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ آج دیکھیں نا یہ بچے قرآن مجید حفظ کر کے بیٹھے ہیں نا، حفظ کرنے کے بہت سارے فضائل موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو دیکھ کر پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ اس میں حفظ کی قید نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کی ہے، ناظرہ ہو تو تب بھی اس بندے کو یہ فضیلت میسر آ جاتی ہے، تو ضرور قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ دوسری حدیث شریف سماعت فرمائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، فرمایا جو قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک حرف کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صرف پڑھنا ہے، ایک حرف پڑھے تو اللہ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ بیان کرنے کے بعد میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف لام میم، فرمایا میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، نا، فرمایا الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، گویا یہ 3 ہیں۔ کیا مطلب؟ جو الف لام میم پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید برہان رشید پڑھنے کے بارے میں میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس۔ اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے، مستدرک کتاب التلاوت کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرما لوگو یہ قرآن اور رمضان شریف آ رہا ہے نا جی، قرآن اور رمضان، فرمایا یہ دونوں قیامت والے دن اپنے اپنے صاحب کی بخشش فرمائیں گے۔ کیا مطلب؟ رمضان شریف آئے گا
اور آ کے کہے گا باری تعالیٰ یہ روزے رکھتا تھا، یہ تیری رضا کے لیے رکھتا تھا، دن کو بھوکا رہتا تھا، رات کو عبادت بھی کرتا تھا، تو آج میں اس کا سفارشی بن کے آیا، اس کو جنت عطا فرما۔ وہ شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت قبول کر کے بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن تشریف لائے گا، وہ کہے گا جب لوگ غفلت میں سو جاتے تھے تو یہ تہجد میں اٹھ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ دن کے وقت بھی میری تلاوت کرتا تھا، جب تک یہ پڑھتا نہیں تھا اسے سکون نہیں ملتا تھا، تو وہ بھی اپنے صاحب کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے چلا جائے گا۔ میں نے کہا قرآن شفاعت کرے گا تو قرآن والا نبی نہیں شفاعت کرے گا؟ قرآن شفاعت کرے گا تو قرآن والے نبی شفاعت کیوں نہیں کریں گے؟ یہ ساری چیزیں تو انہی کے تصدق سے تشریف لائی ہیں نا۔ اور پھر بسا اوقات یہ لوگ ہیں نا، میں نے کہا چلو مسئلے کو ذرا بتا دوں، قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، رمضان شریف بھی شفاعت کرے گا، کعبہ شریف بھی شفاعت کرے گا، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے، یہ کئیوں کا عقیدہ ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ اختلاف نہیں ہے، لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں تبھی تو اتنے تفرقے ہو چکے ہیں۔ اگر وہ قرآن پڑھ لیتے ظالم تو یہاں تک بات نہ پہنچتی۔ ارے ہمارے رب کی بارگاہ کے اندر اتنا مقام ہے انہی انسانوں کا، بلکہ چھوٹے بچے کا۔ فرمایا جو بچہ کچا بچہ فوت ہو جائے یا بالکل چھوٹی عمر میں، قیامت والے دن اللہ اسے فرمائے گا کہ جنت میں جا، وہ کہے گا باری تعالیٰ میں اس وقت تک نہیں جانا جب تک میرے ایک ہاتھ میں میرے باپ کا ہاتھ نہ آ جائے، دوسرے میں میری ماں کا ہاتھ نہ آ جائے۔ میں نے کہا ظالمو حیا نہیں کرتی ہو؟ جس رب کی بارگاہ میں ایک بچے کا یہ مقام ہے، وہاں پر اللہ کے حبیب کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ مسئلہ بالکل اپنے ذہن میں رکھیں۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت سے ہی تو سارے کام ہوں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ موضوع نہیں ہے، موضوع ہے قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تلاوت کرے گا رمضان اور قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ پھر اگلی حدیث سنیے، یہ 5ویں حدیث سنا رہا ہوں اگر آپ کو یاد ہو تو، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتيه يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت والے دن خود آئے گا اور اپنے اصحاب کو تلاش کر کے جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ یہ اپنے اصحاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید سے محبت کرنے والے، تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے، یہ اصحاب قرآن سے یہ مراد ہے۔ گرامی قدر حضرات، ویسے ایک حدیث شریف میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کامل کامیاب اچھے لوگ کون ہیں؟ مفہوماً عرض کر رہا ہوں، تو کہا گیا وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ کہا گیا جو قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس واسطے قرآن مجید برہان رشید کی ضرور تلاوت فرمایا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، یہ مہینہ بھی چونکہ رجب المرجب کا ہے، اس کی 6 تاریخ کو خواجہ کی چھٹی ہوتی ہے، تو چھٹی کی نسبت سے چھٹی حدیث آ جائے اگر جاگ رہے ہیں آپ حضرات۔ گرامی قدر حضرات، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم، اس کو اگر علماء بیٹھے ہیں اگر اسی پر اس کا آگے کلام کر دیا جائے تو حب نبیکم بھی بنتا ہے، یہ 2 اعراب پڑھے جاتے ہیں، حب نبیکم و حب آل نبیکم و حب علی تلاوت القرآن۔ فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، کون کون سی؟ فرمایا ایک نبی کی محبت، وجہ نہیں فرمائی، ایک نبی کی محبت، دوسرا نبی پاک علیہ السلام کی آل کی محبت، اور تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کی محبت۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ میں اس کو اس لہجے میں ڈھال لیتا ہوں انداز بیان، اگرچہ میرا شوق تو نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں، بالکل پڑھائیں، ہر وہ تعلیم جو قرآن و حدیث کے تابع کر دے اور آقا علیہ السلام کی چوکھٹ میں لا کے کھڑا کر دے اس کے ہم قائل ہیں، اور جو تعلیم نبی پاک کے در سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، وہ تعلیم تو نہیں، وہ تو نرا فتنہ اور لعنت ہے، اور اس تعلیم کے ہم قائل بھی کوئی نہیں ہے۔ بس اوقات کئی سیدھے کیا چھڑ جرا سکول جاوے وہ کافر ہو جاندہ ہے، میں کہا بیٹا تھوڑی سی تشریح صحیح کرو، یہ آپ غلط تشریح کر رہے ہیں۔ ہر وہ تعلیم جو دین کے تابع ہو اور بندے کو حضور کا عاشق بنائے،
اس کی فضیلت ہے، وہ جہاں سے بھی آپ کو حاصل ہو جائے، لیکن یہ کہنا کہ بالکلیہ طور پہ نہیں ہے، تو ایسی بات ہماری نظروں سے نہیں گزری، بس اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ گرامی قدر حضرات، آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ بالکل پڑھائیں، آپ تعلیم دلوائیں، لیکن میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے آپ کی خدمت میں۔ آپ جب بچے کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں تو آپ پہلے علاقے کے 10-12 اسکولوں کا وزٹ کرتے ہیں، ان کا نصاب چیک کرتے ہیں، ارد گرد کے بچوں کو دیکھتے ہیں رزلٹ کیسا ہے، ڈسپلن کیسا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار دیکھیں گے جس کا ڈسپلن، جس کا نظام اور جس کا تعلیمی نصاب اچھا ہوا اور کسی اعلیٰ ادارے سے ملے تو ہم وہ پڑھائیں گے۔ پنجاب کالج ایگریکلچر کے ساتھ ملتا ہو، وہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ ملتا ہو، بیکن ہاؤس کے ساتھ ملتا ہو، ایچیسن ہو، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اعلیٰ سے اعلیٰ نصاب پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سادہ بات ہے، اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا سارے نصاب پڑھاتے ہو، یہ بتاؤ جو مصطفیٰ نے نصاب دیا ہے وہ کون پڑھائے گا اپنی اولاد؟ جو میرے محبوب نے نصاب دیا ہے وہ کون سا ہے؟ تو میں نے کہا وہ نصاب تو اسی حدیث میں ہے نا۔ فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں سے محبت سکھاؤ، 3 چیزیں لازماً سکھاؤ۔ کون کون سی؟ فرمایا 1 اللہ کے محبوب کی محبت، یعنی اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، دوسرا آل نبی کا پیار سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کا پیار سکھاؤ۔ سمجھ آئی؟ اب اس کو میں کہوں گا نصاب مدینہ۔ آپ سارے نصاب پڑھائیں، لیکن جو میرے محبوب نے نصاب تجویز فرمایا ہے نا، ذرا یہ نصاب بھی پڑھائیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سن لیں ہم حضرات، آپ اتنے عمر والے بیٹھے ہیں، صرف اپنے دل پر غور کرنا ہے، کیا میں نے کبھی اپنی اولاد کو بٹھا کے نبی پاک کی محبت کا درس دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو مبارک ہو، نہیں دیا تو میں آگے تبصرہ نہیں کر سکتا۔ یہی بات کہوں گا، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، آپ اپنی اولاد کو بٹھائیے اور جو نبی پاک نے نصاب دیا ہے اس کا 1 چیپٹر تو پڑھائیے، 1 سبق تو پڑھائیے۔ اور آپ نے کہنا کیا ہے؟ بس کہنا یہی ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب جنگ میں تھے نا، یہ جنگ بدر کی بات ہے، تو آپ کا بیٹا کافروں کی جانب سے آیا ہوا تھا، تو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا نا، ایک دن اپنے باپ صدیق اکبر کو کہتا ہے، ابا جی وہ جنگ کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ جناب تاجدار صداقت لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا پترا یہ تو میری تلوار تھلے آ جانا، تیرے میں ٹوٹے کر کے رکھ دے رہے تھے۔ کیا؟ فرمایا یہ اب ترجمہ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو مانا ہی حضور کے لیے ہے، تو تو نے تو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا نا، تو میں دشمن رسول سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر دیتا، یہ تو تیرے مقدر ہے کہ تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسا پیار اپنی اولاد کو بھی تو سکھاؤ نا، کہ یار کبھی موقع آ جائے مجھے چھوڑنے کا تو چھوڑ دینا، پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑنا۔ کبھی تو اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ کیا رخ ہے بھائی؟ آپ پیار سکھائیں گے کیسے؟ اگر تو آپ نے یہ لینگویج استعمال کی کہ نبی پاک وہ ہمارے نبی تھے، کلمہ پڑھا کے چلے گئے ہیں، مر کے مٹی ہو گئے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے ایک علم نہیں تھا، وہ تو ہمارے جیسے تھے، تو میں کیا لعنت ہو گئے پھر اہل جی تعلیم تھے، اہل جی زبان تھے، بلکہ ایو جائے پیو تھے جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں کہنا کی ہے۔ باپ ایسا ہو نا جس کو پتا ہو کہ میں نے یہ محبت ڈلیور کیسے کرنی ہے، اپنے بچے کو کبھی اپنی گود میں بٹھائے اور پھر چھت پہ لے کے جائے اور کہے بیٹا وہ آسمانوں کا چاند ہے، وہ کہے بالکل، تو آپ کہیں بیٹا اگر میں بلاؤں تو یہ چاند آ جائے گا، وہ کہے گا نہیں آئے گا، تو پھر اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کے بتا بیٹا جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا اس نبی نے اشارہ کیا تھا تو یہ ٹوٹ کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا۔ تو اپنی اولاد کو پیار سکھانے کا طریقہ بھی تو آتا ہو، تو پھر وہ آگے، جس کو خود گاڑی چلانے نہیں آتی وہ بے حیا کیا گاڑی سکھائے گا، وہ تو آپ بندہ مارے گا پہلے۔ تو جس کو خود محبت کرنے کا طریقہ نہیں، وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا؟ اگر محبت کا طریقہ سیکھنا ہے تو بیٹھو علماء اہل سنت کے پاس، بیٹھو محافل میں جہاں تاجدار ختم نبوت کا ذکر ہوتا ہے، بیٹھو وہاں پر جہاں مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آواز کمزور ہے یار، بولو تو صحیح نہ میں چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ فرض منصبی میرا پورا ہو جائے، تو اپنی اولاد کو کہو بیٹا مدنی چینل دیکھا کرو، تمہیں وہاں سے عشق رسول سکھا دیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے جو کہنا تھا میں کہہ گیا ہوں، ضرور توجہ فرمائیں اور اگلی بات بھی سماعت کریں۔ اپنے بیٹوں کو سکھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت،
ان کے سامنے جب حضور کا نام آئے درود پاک پڑھو، ان کے سامنے جب اذان ہو تو خاموش ہو جاؤ، ان کے سامنے جب اشہد ان محمد رسول اللہ آئے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاؤ۔ اگر باپ لڈو کھیلے تو بیٹا کھیلتا ہے، اگر باپ تاش کھیلے تو بیٹا کھیلتا ہے، اگر باپ انگوٹھے چومے گا تو بیٹا نہیں چومے گا، اگر باپ درود پڑھے گا تو بیٹا نہیں پڑھے گا، پڑھے گا نا تو پھر کرے گا تو یہ کام سمجھ آئے گی، ویسے تو نہیں آ سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام نامی اسم گرامی، بیٹے آپ کا نام نامی اسم گرامی سن کے محبت کے ساتھ چوم کر آنکھوں سے لگانا، بس اوقات کو 2-4 جماعتیں پڑھ جائے نا تو پتہ نہیں اسے ہو کیا جاتا ہے۔ ہم نے بہت پڑھے لکھے دیکھے جو عاشقان رسول ہیں، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، لیکن پتہ نہیں کو 2-4 جماعتیں، یہ جب پرندہ اڑ جاتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کبوتر بازی پتہ کیا کرتے ہیں، پرندے پر ہوتے ہیں لیکن اس کے اڑنے والے پر وہ کھینچ دیتے ہیں، انہوں نے کہا کھلا پھر در تو اڑ نہیں سکتا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں بڑی گہری بات کر گیا ہوں۔ آپ اپنی اولاد کا کوئی نہ کوئی پر کاٹ کے اپنے پاس رکھا کریں، تو جہاں بھی جا بولی ساڈی بولنی ہے۔ اب جب تک چھوٹا تھا تب تک تو ختم درود ہوتا تھا، تب تک تو یارویاں دلاتے تھے، اور جب وہ 2 جماعتیں پڑھ گیا ڈاکٹر بن گیا تو اب وہ کہتا نہیں امی ابے کو نہیں پتا ہے، تو میں نے کہا یہ ڈاکٹر تو نہ بنا، یہ تو بن گیا چبل۔ نہیں ہوں تھوڑا سا میرا ایک اپنا انداز ہے جی، میں تو اس حساب سے بھی کچھ نہ کچھ بات عرض کروں گا نا۔ گرامی قدر حضرات، کیا فائدہ ایسی ڈاکٹری کا؟ تو بالکل اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھو، اس کی نظریہ اس کی سوچ وہ جتنا مرضی دور چلا جائے لگام ہاتھ میں ہو، جب چاہیں آپ موڑ لیں، نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات، تو اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے نا تو پھر تو بات بھی بنے گی۔ لیکن ہمارے ہاں یوں نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں ضرور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، لیکن یہاں پر یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ والد کو چاہیے کسی اچھے سنی عالم کے پاس ٹائم سے جمعہ پڑھنے جائے اور اپنی اولاد کو لے کے جائے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی عشق رسول والی تقریریں سنتا رہا تو عاشق رسول رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آل رسول کا پیار کیسے سکھانا ہے بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا پیار کیسے سکھانا ہے؟ ایک ہی بات کرو، کہو بیٹا دیکھو تو میرا بیٹا ہے، جب بھی تجھ سے کوئی جھگڑا کرتا تو میں سب سے پہلے اس کا مخالف ہوتا ہوں اور تجھے سینے سے لگاتا ہوں۔ پترا پتہ کیوں؟ تو ہے میری آل اولاد، اس کو بتاؤ تو ہے میری آل اولاد، میں اس لیے تو اسے اتنا پیار کرتا ہوں۔ تو کہا اپنے بیٹے کو پھر یہ بھی بتاؤ نا کہ تو میری آل ہے تو میں تیرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہوں۔ بتا جن کو رسول پاک اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کھلایا کرتے تھے، حضرت حسین کا مقام کیا، حضور کی آل اولاد کا کیا مقام ہو؟ اور پھر اپنے بیٹے کو بتاؤ یہ جتنی اذان کی آوازیں سن رہی ہیں، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اگر کربلا کا سید وہاں جا کے قربانی نہ دیتا تو آج یہ باتیں نہ سنتی۔ عزیزان مکرم، سو اس واسطے ان کو بتاؤ یہ سب کچھ کربلا کے سید کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس کے دل میں جب آل رسول کی اہمیت آ جائے گی وہ آٹومیٹک اس کو بتاؤ، کہا بیٹا ہم نے جنت میں جانا ہے نا، اور کہے گا بالکل، اور نواق پترا جنت دے مالک ایو نہیں، انہاں دے نالی یاری لالا تے جنت مل جائے گا، اور اگر ان سے یاری نہیں لگائے گا تو تجھے جنت نہیں مل سکتی۔ میں کہتا ہوں آپ اپنی اولاد کی یہ تربیت کر کے دیکھیں وہ کیسے حضور کی آل سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر جب تلاوت کلام مجید کی باری آئے تو پھر بھی ان کی تربیت کرو، انہیں کہو بیٹا یہ تلاوت کلام مجید یہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اس کے فوائد پڑھ کے سناؤ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤ، اسے کہو ہر کتاب پڑھے گا دنیاوی وہ باہر رہ جائے گی، لیکن جتنا قرآن پڑھتا جائے گا یہ قبر میں تیرے ساتھ جائے گا۔ سمجھ آئی؟ بس سمجھانے کا طریقہ دو، پھر تو وہ نصاب مدینہ پر عمل بھی کرے، اور جب ہمیں طریقہ نہ تو ہم کیسے؟ تو یہ طریقے سیکھا کریں۔ آج کی یہ جو آپ کی محفل ہے نا، یہ بڑی خاص محفل ہے، یہ عام محافل سے ہٹ کے ہے، یہ تربیتی نشست ہے۔ اور ویسے بھی تقریر جب سنا کریں نا تو تقریر کو کانوں کا چسکا نہ سمجھا کریں، میری بات کو دل کی تختی پہ لکھو، تقریر کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی۔ کرنے والے کو بھی چاہیے رضا الہی کی نیت کر کے یہ نیت کرے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں،
واہ واہ تو ہوتی رہتی ہے بھائی تے شیر پڑھیا تے ٹیل لایا تے بلے بلے ہو گئی ہے. بلے بلے اوتھے ہو جاوے نا تو پھر کیا کہنے ہیں. اصل یہ بات ہے. تو جب یہ نیت جانے بین سے آپ کی بھی اور آنے والے کی بھی نیت درست ہو جائے گی تو آپ کو محفل کے نتائج برآمد ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رضا الہی کی نیت کے ساتھ ہی سارے معاملات ترتیب دیں. تو یہ نصاب مدینہ ہے جو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے. اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1 نبی پاک کا پیار سکھاؤ, نمبر 2 آل نبی کا, اور نمبر 3 ہے بولو نا یار ہے کم از کم یہ ایک حدیث تو یہ یاد کر کے لے کے جاؤ نا. تو یہ خواجہ کی چھٹی تھی اور اس چھٹی پر کافی لمبا کلام ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آئیے, جہنم کے دروازے ہیں 7. اس نیت سے میں حدیث سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کا صدقہ وہ سارے دروازے بند کر کے ہمیں جنت عطا فرما دے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی کوئی نہیں. مستدرک کتاب التلاوت میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ. فرمایا جو بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے گویا وہ لوگوں میں کھڑے ہو کر خیرات کر رہا ہے, اور جو آہستہ قرآن پڑھتا ہے گویا وہ چھپ چھپ کے خیرات کر رہا ہے. جو بلند آواز سے قرآن پڑھے اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے, اور جو آہستہ پڑھے اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو قرآن بلند آواز سے بھی پڑھے, آہستہ. ایک روایت کا مفہوم میرے دل میں آ رہا ہے, مفہوماً آیا ہے تو میں سنا دیتا ہوں آپ حضرات کو. آپ ایک دن جناب تائیدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یار غار و مزار, خلیفہ بلا فصل, امیر المؤمنین, افضل الاولیاء المحمدیین, نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور و اطہر میں تشریف لائے, اور ان کے بعد تائیدار عدالت, مراد رسول, مرید رسول, زینت اسلام, عزت اسلام, شوکت اسلام. سمجھ آ رہی ہے؟ اجے بھی کئی چوپی سے نہیں ہلائی جانے رہے گا. آپ بھی آ گئے. آپ نے فرمایا رات کو ہم گزرے تھے, آپ کی تلاوت جاری تھی. اے عمر, آپ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. جی آقا. فرمایا ابو بکر, ہم آپ کے پاس سے گزرے تو آپ آہستہ پڑھ رہے تھے. جی آقا. تو فرمایا کیا راز ہے؟ توجہ ہے نا, سبحان اللہ فرماؤ ذرا. تو کیا راز ہے کہ وہ اونچا پڑھ رہے تھے اور آپ آہستہ پڑھ رہے تھے؟ اب جب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تو کتنا سونا جواب دیا. کہا یا رسول اللہ, میں رات کے ابتدائی حصے میں سو گیا, جب میری آنکھ کھلی نا تو میں یہ سمجھا کہ باقی لوگ بیچارے ابھی کہیں سوئے ہوں گے عبادت کر کے, اگر میں اونچا پڑھوں تو کہیں ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے. میں تو غافل ہو کے سو گیا تھا, سارے تو میرے جیسے نہیں ہوں گے نا. یہ آپ کی عاجزی کا مقام تھا, اس لیے میں نے اونچا نہیں پڑھا تاکہ ان کی نیند پوری ہو جائے. اور فاروق اعظم فرمانے لگے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ میں سویا رہا, اب آنکھ کھلی, پتہ نہیں باقی بھی سارے سوتے نہ پے ہوں, میں اونچی پڑھیا بھی, جے میں اٹھیا تو نال تسی بھی اٹھو. کیسی نیت ہے یار؟ کام ایک ہی ہے لیکن آپ دیکھ لیں ان کی نیت کیسی ہے. اللہ کر کے ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس حکایت سے ہمارے لیے کیا بات ہے یار. قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت میرے بھائیوں ضرور فرمایا کریں. بات سمجھ آئی یا کوئی نہیں آئی؟ اور ثواب کتنا ہے وہ آپ نے سماعت فرما لیا. جو بندہ اونچا پڑھے گویا کہ بازار میں کھڑے ہو کر صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے, اور جو آہستہ پڑھے گویا کہ چھپا کے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب مل رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ لو جی 7 حدیث ہو گئیاں. جنت دے بوئے نے 8. کنے نے جناب؟ میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ خالق و مالک قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں. مستدرک کتاب التلاوت میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان القرآن مکتبۃ اللہ. فرما لوگوں یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. آواز کمزوروں والی ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا دسترخوان ہے. فرمایا فاقبلوہ ما استطعتم, اور اس دسترخوان کے پاس آؤ, جو چاہتے ہو کھا لو. یہ حدیث پاک میں ہے, یہ حدیث سنا رہا ہوں. اللہ کا یہ دسترخوان ہے, مطلب اللہ کی رحمت کا دسترخوان ہے. اس کے پاس آؤ, جتنا ہو سکے ایک آیت, ایک سورت, ایک رکوع, ایک پارہ پڑھو. اور فرمایا یہ قرآن وہ ہے جس میں ہدایت ہے, یہ قرآن وہ ہے جس میں نور ہے, یہ قرآن وہ ہے جس میں شفا ہے. اور فرمایا لوگوں سن لو, قیامت آ سکتی ہے پر قرآن کی برکات ختم نہیں ہو سکتی ہے. گرامی قدر حضرات,
اب اس حدیث پاک سے آپ اندازہ فرمائیں یہ اللہ کا دسترخوان ہے. سانو کو بیاہ تے ساتھ لوے نا 1.5 دن پہلے روٹی چھاڑ دیندے نے کئی سویرے اتھے جانا ہے پیر صاحب کی بلا اور پھر کہتے کھانا کھل گیا. میں کہا نہیں جھوٹ ہے, کھانا تو اتھے ہی ہوندا بندے کھول دے نے جوں بھانڈیاں نوں پیندے نا. توبہ 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 توبہ, اللہ ہی معاف کرے. اور اتنا خوبصورت لباس اور خوبصورت پگڑیاں, شاباش آپ کے ناظم کو, استاد کو, قاری کو, عالم محلہ کو جنہوں نے اتنا سونا نظام دیا ہے. یہ مطلب ہے ایتھے پینٹ والے منڈے بھی بٹھا دیو انہاں دے نال یہ بھی بیٹھے نے, پھر مینوں دسے جی سونا کیڑا لگدا پیا. تو یہ نظام تو ہے نا. تو بہرحال یہ تربیت بھی بیٹے ہم ہی آپ کی کریں گے نا جی. آپ اس لیے تھوڑا سا قابو میں بیٹھیں کہ یہ پھر فتوے نہ دے ہونے نے جناب. ہاں گرامی قدر حضرات, توجہ ہے پیارے بھائیوں کی کوئی نہیں ہے. قرآن مجید برہان رشید یہ اللہ کی رحمت کا دسترخوان ہے. فرمایا آؤ جتنا چاہت ہے کھا کے جاؤ. مطلب کیا ہے؟ پڑھو, اس میں شفا ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, اس میں سب کچھ ہے. ادھر دیکھنا, فرمایا اس کی برکات ظاہر ہوتی رہیں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی برکات کا کیا مطلب ہے؟ اس کی برکات, توجہ میری طرف رہے, اس کی برکات کا مطلب یہ ہے یہ آپ سنتے رہیں گے فلاں جگہ پہ سیلاب آیا, سارا کچھ روڑ گیا, قرآن کچھ نہیں ہویا. میں کہا برکات ظاہر ہوتی رہیں گی. آپ خبریں سنیں گے فلاں جگہ آگ لگی, ہر شے سڑ گئی, قرآن کچھ نہیں ہویا. میں کہا آپ سنتے رہیں گے قرآن کی برکات ہیں. آپ اس بات کو سنیں گے فلاں بندہ بیمار تھا, اس کو بڑا علاج کروایا, آرام نہیں آیا, ایک بندے نے یاسین پڑھ کے پھونک ماری, شفا مل گئی. تو میں نے کہا یہ قرآن کی برکات ظاہر ہوتی رہیں گی. قرآن پڑھنے والا تو بنو نا یار. قرآن کی برکات ظاہر ہوتی رہیں گی. اور ایک قرآن کی برکت تو بالکل ظاہر و باہر, شائع و بائع ہے. اور اس کو دیکھو بھی صحیح, وہ کیا ہے؟ لوگ 50-60 ہزار روپیہ تنخواہ لیتے ہیں. حضرت صاحب زادہ صاحب شرک پور سے تعلق ہے جی, میں نے اندازہ لگایا ہے. گرامی قدر حضرات, یہ شرک پور کے بادشاہ بیٹھے, ان کی توجہ چاہتے ہو حضرات, علماء مشائخ جتنے بھی سنت رسول چہروں پہ سجائے, دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلائے. آج کی اس محفل میں سچ سچ کے دل سے آئے بیٹھے ہو. آپ ذرا اس بات کو, ایک بات تو قرآن کی واضح ہے, جو قرآن کے ساتھ مخلص ہے نا, 2 نمبری نہیں کرتا, مخلص ہے. لوگ 50,000 تنخواہ لیں, 25 تاریخ نو تنخواہ بک جاندی ہے. جو مخلص ہوتا ہے وہ ڈیوٹی سخت دیتا ہے, کلاس زیادہ پڑھاتا ہے, تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے, لیکن کبھی حج پہ جا رہا ہے, کبھی عمرے پہ جا رہا ہے, بلڈ پریشر نہیں, شوگر نہیں, کچھ ہوتا نہیں, وجہ پیسے ختم نہیں ہوتے. اور کیا وجہ ہے؟ تنخواہ تو 10 سے 15,000 ہے. کہتے ہیں مولانا وجہ نہیں سمجھ آئی. میں نے کہا یہ الیاس قادری کا ملنگ بیٹھا ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا نوکر بیٹھا ہے, یہ تمہیں بتاتا ہے وجہ کیا ہے. اور تمہاری جیب میں ٹکڑے دنیا داروں کے ہیں, ہماری جیب میں ٹکڑے محمد مصطفیٰ کے ہیں. جیتے رہیے. توجہ ہے, بات سمجھ آگئی میرے پیارے بھائیوں کو, عزیزان مکرم. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, جتنے مساجد کی انتظامیہ میں ہوتے ہیں یا ادارے, ناظم, صدر, خزانچی, یہ صرف شوقیہ طور پہ نہ بنا کرو. جتنا آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو سوچنا پڑے گا, جتنا آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. ارد گرد سے بھی لوگ آئے, پیغام لے کے جاؤ, عالم کی تنخواہ بڑھاؤ, کتابیں خود لے کے دو. اپنی تمہاری مسجد کے اندر ایک محفل ہوتی ہے, ایک نعت خان آتا ہے, داڑھی بھی پوری نہیں اور پتہ نہیں وہ ڈسکو ہوتا ہے, 50,000 ادا دندے ہو تے 60 تو سٹ دندے ہو. می آوے انیری آوے, جس نے تمہاری مسجد کو تالا نہیں لگنے دیا, جس نے قرآن مجید کی کلاس کی چھٹی نہیں ہونے دی, تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے تسی مگر پہنچ دیو, تواڈے بھیڑاں بھرا بعد پہنچ دینے, پہلو چل کے اذان دیندا ہے. باپ تمہارا فوت ہو جائے, تمہیں تو دعا نہیں مانگنے آتی بھائی. میں کوئی سخت بولوں گا تو پھر کہیں گے مولوی تے چھوڑے پٹ گیا. دعا تک نہیں جنازے کے بیچ والی مانگنی آتی, جو قبر پر کھڑے ہو کر بھی دعا مانگتا ہے, اور 40 قدم ٹور کے قبرستانوں بعد پھر دعا کردا ہے. اور 30 والے دن تسی یہ گھر بیٹھے ہوندے ہو, پوری مسجد دے اندر گٹکا سڑدا ہے, جنوں تسی نوکر سمجھدے ہو. یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ عالم دین ہے. خدا کے لیے ان کی عزتوں کا استحصال نہ کرو, ان کا مقام سمجھنے کی کوشش کرو.
یہ رسول اللہ کے نائب ہیں، یہ رسول اللہ کے مصلی کے وارث ہیں، یہ حضور کے دین کا چراغ جلانے والے ہیں۔ اگر ان میں سے بھی کوئی مصلی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، منبر کے ساتھ مخلص نہیں ہے، مطالعہ کر کے تقریر نہیں کرتا یا اخلاقیات درست نہیں ہے، ہم اس کو بھی کہتے ہیں خدا کے لیے یا یہاں سے چلا جا، شکایت کا موقع نہ دے کہ کوئی دینداروں پہ انگلی نہ اٹھائے۔ اور اگر تو مخلص ہے اور لوگ کچھ نہیں کرتے تو پھر نظر ان کی جیبوں پر نہ رکھنا، نظر گنبد خضرا پہ رکھ، مالک کے لیے ہر چیز ہو گیا۔ بولو تو کو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ آپ حضرات علماء کا استحصال نہ کیا کرے خدا۔ حضرت پیر صاحب میں نے صحیح کہا ہے جی، بالکل اپنے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے سنگیو، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو۔ جس کے پاس جو ذمہ داری ہے نا، کیوں جی یہ حدیث پاک ہے نا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عنہ، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے کسی نہ کسی شے پر، اور فرمایا قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ ادھر دیکھو نا، استاد سے شاگرد کے بارے میں، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں، انتظامیہ سے مسجد و مدرسہ کے بارے میں، فنڈ کے بارے میں، سمجھ آئی کیسے استعمال ہوتا تھا، کدھر جاتا تھا، کس بینک میں جاتا تھا، کہیں اپنا کاروبار تو نہیں سیدھا کرتے رہے؟ اوکھیاں گلاں تے سبحان اللہ کہہ لیندے ہوندے ہو، اجے تک رواج لگدا کوئی نہیں۔ پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ اور دوستان عزیز، دوستان گرامی، یہ پوچھا جائے گا۔ بلکہ صوفیاء نے تو کمال کر دیا، فرمایا اپنے بارے میں ہر بندہ جواب دے۔ وہ کیسے؟ کہا جی ہم اپنے جسم پر بالکل نگہبان ہیں، میں ہاتھوں کا نگہبان ہوں، میں اپنے پاؤں کا نگہبان ہوں، میں اپنی آنکھوں کا نگہبان ہوں، میں اپنے کانوں کا نگہبان ہوں، میں اپنی زبان کا نگہبان ہوں۔ یہ مجھ سے پوچھا جائے گا، بتا تو نگہبان تھا، تیری نگرانی میں ہاتھ کیا کرتا رہا، تیری نگرانی میں پاؤں کیا کرتے رہے، تیری نگرانی میں یہ آنکھیں کیا کرتی رہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ بس دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی عطاؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیثیں ہو گئی ٹوٹل 8، اب سنا رہا ہوں 9ویں، اور یہ جو 9 کا عدد ہے نا، پنجابی کے اندر 11 دا یار ہے، 9 کا عدد 11 دا یار، اے اپنی یاری نہیں یہ چھڑتا، ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ اجی وہ کیسے؟ دیکھیے بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، پھر حدیث بھی سناتا ہوں، پہلے مسئلہ سمجھا لوں۔ 9 ایکم 9 تے 9 دونے 18 ہوتے ہیں نا، 18 میں کتنے؟ 1 8 ہے تو 1 اس کے ساتھ 1 ہے، نا 18 لکھے تو پہلو 1 تے پھر 8 تے 1 وہ پھر 9 بن گئے نا، تے 9 تیا 27، تو 27 میں کتنے جملے ہیں؟ 2 ہے نا، 1 7 1 2 7 تے 2 9 چوکا، بولو تو صحیح نا، کنے نے 36، 2 حرف نے نا، 3 تے 6، ایتھے ہن کو شعر پڑھیا ہوندا تو تسی بول دے نا، میں تو دسدا بھی یہ صوفیاء دے نزدیک 9 دا عدد بڑا پکا جے، اے یاری نہیں یہ چھڑدا۔ اے تانوں پتہ نا سیاںیاں بیبییاں گھر چ ہوندیاں نے، او کہندے 9ویں دا ختم تو ہونا ہے، ایویں نہیں، ایدی کو لاجک ہے، لیکن ہن کریے کی، بڈھی اماں تے بڈھا ابا تے ختم دعاؤندے نے، اے کہندا نہیں یہ تو بس امی ابے کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہا واقعی نہیں سی پتہ، نہیں تے تیرے ورگی جھوٹ جمنی کوئی نہیں سی۔ خدا کا خوف کرو یار، اپنے امی ابا کو جھوٹا کہہ رہا ہے، او بے حیا، جو ہے اس کو کہہ رہا ہوں، اگر کوئی نہیں ہے تو آپ سبحان اللہ فرمائے نا بھائی۔ پاگل کا پتر 2 جماعتیں پڑھ گیا تو کہندا جی امی نو بھی نہیں پتا، تبے نو بھی نہیں پتا، جی انہاں نو پتا ہوندا تے تیرے ورگا ہی جمنا سی۔ ہائے 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 ہائے۔ اور اپنے ماں باپ کا لحاظ بھی رکھا کریں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں حضرت پیر صاحب اور علماء بیٹھے ہیں حضور، جتنے آپ مجھے نام نہیں آتے ورنہ برکت کے لیے میں ضرور لیتا۔ میں کئی مرتبہ بازاروں میں جاتا ہوں نا، یقین کریں جب شہروں سے گزرتے ہیں، منڈا ہوندا چنگا بھلا، جوان چنگی لاش، وال رکھے تے پیچھے پونی بنی ہوندی ہے، میں کہہ لیا بھی ایس کمینے والے ویکھ لو، ایدی ماں نے پتہ نہیں کنیاں منتاں منیاں سن بھئی میرے گھر منڈا جم پے نے تو مینوں کتے طلاق نہ دے دین، منڈا نہ جمے تو طلاق دے چھڑ دینا، جاہل لوگ، انہیں پتہ نہیں کنیاں دیگاں سکھیاں ہونیاں داتا صاحب جا کے، نہیں توجہ فرمائی، کنیاں دیگاں سکھیاں بھی منڈا جم پوے، او منڈا دیتا ہے پھر کنجر دا کنجر ہی رہا ہوتا ہے بڑا۔ اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کو بھی غور، مجھے نظر تو نہیں آیا، میں نے ایک بات کہی ہے، اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا قتل نہ کیا کرو، انہیں تم پر بڑی امیدیں ہوتی ہیں،
وہ وڈا ہو کے پھر اور رن دی رن بنی پھر دی. میں کہا تو کیڑی مخلوق ہے, نہ خسریاں چو نہ مردہ چو نہ بیبیاں چو, وہ کی شے تو ہے کی شے؟ اگر نہیں وہ ہم جدید ہوتے ہیں. میں کہا جدید کیا بغیرت. لیکن اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں کیا کہوں آپ کو. ایسے بے حیا. فرمایا جو عورت مردوں جیسی مشابہت رکھوائے اور جو مرد عورتوں جیسی مشابہت والے بال رکھوائے اس پر تو لعنت کی گئی ہے. نہیں توجہ فرما رہے نا آپ. اگر اس وقت بر وقت باتیں ہوتی نا بر وقت, تو آج یہ نعرے نہ لگتے میرا جسم میری مرضی. میں نے کہا یہ جھوٹ ہے. اور نکلی کیوں ہے؟ آخر جی ہمیں ہمارا حق چاہیے. میں نے کہا حق کون نہیں دیتا؟ آخر شوہر. تو میں کہا تو اڈا شوہر کیڑا سڑک تے کھلوتا ہے یہ دیکھو حق منگن نہیں کروں چل کے مانگ بیڑا گھر کو تیرا. حق کون نہیں دیتا؟ آخر جی میرا ابا. ابے نو مانگنا ایتھے کیڑا تیرا پیو کھلوتا ہے پلے کارڈ چوک کے کنجراں دے سامنے نچنی ہے کنجریے. آپ پریشان نہ ہو, میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں کو پی کے نہیں آیا بیٹھا, پورے میں ہوش نہ گل کردا پیا. کیا تماشا ہے یار. وہ حق منگن دے وچ جسم دا کی روڑا ہے بھائی. یا تو پلے کارڈوں پہ یہ لکھو نا بھی وراثت میں حق دو, ہم بائیں بہنیں ہماری عزت کرو. ہمیں پتہ چلے بھی معاشرے کے بغیرت لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے, ہم بھی یہ نعرہ لگائیں, ہم تقریریں کریں, ہم لوگوں کو سمجھائیں. مانگ دی حق ہے کہ نہیں میرا جسم میری مرضی. کیوں نہیں یہ کیسے مانگا جا رہا بتائیے مجھے, لاجک تو سمجھائیے نا. کیا بات ہے. کہتے جی میں آزاد ہوں, اپنا سالن آپ تتا کر لے. تو تینوں جی نے لے کے جانا مجھ گاں سمجھ کے لے جانا تینوں. اخلاقیات کوئی نہیں ہے. سیدہ خاتون جنت اگر سالن گرم کر کے دے سکتی ہے تو زیادہ سوری ہے. یہ کون سمجھائے گا ان عورتوں کو مجھے بتاؤ. اور جو اسلام سے محبت کرتی ہیں دونوں ہاتھوں سے سلام ہو میری ماؤں بہنوں. اور آج دیکھو نا داتا صاحب کا فیض پھر نظر آیا ہے نا, کتنی عورتوں نے مارچ نکالا با پردہ اور ان کے منہ پہ تمانچہ مارا. اور حق مانگنے والی ہو تم مسل بدکاری کا دروازہ کھولنا چاہتی ہو اور رنڈیو حق جس کو مصطفیٰ نے دے دیا کوئی دے سکتا ہی نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یار. جس کو حضور حق دے گئے ہیں اس کو کوئی اور کیسے حق دے سکتا ہے؟ بتاؤ حضور نے حق دیا نہیں کہ تجھے سیدھا سیدھا رحمت کہہ دیا ہے. حضور نے حق دیا نہیں تیرے قدموں میں جنت رکھ دی ہے. حضور نے حق دیا نہیں یہ کہہ دیا کہ جو بیٹی کی تربیت کرے جنت میں میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا بیچ میں بندہ نہیں گزر سکے گا. کیا حضور نے حق دیا نہیں کہ وراثت میں حصہ دو؟ یہ میرے نبی حق دے گا. اور تو اپنا ماضی بھول گئی ہے. تجھے تیرا باپ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا تھا. اگر تجھے بچایا ہے نا تو میرے مصطفیٰ نے بچایا ہے. اور تو آج اپنے باپ کے سینے پہ کھیلتی ہے. اور کئی باپ ایسے ہوتے ہیں کل تک بیٹی پیدا ہوتی تو وہ پریشان ہوتے تھے, آج کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو تین منڈے نے مینوں ایک تی نصیب ہو جاوے نا. آج اس کے اندر تڑپ کیسے پیدا ہو گئی؟ کل تک تو یہ درندہ صفت تھا. اگر مجھے نہیں پتا, میں نے کہا یہ مصطفیٰ کی نگاہوں کا اثر ہے. آپ نے یہ سارے کمال عطا فرمائے. اے کہندی میرا جسم میری مرضی. اگر تیری مرضی ہے تو 5 انگلیاں 4 کر لے, 5 6 کر لے. اگر نہیں اینی مرضی چلتی بھی رنگ کالا ہو تو کریم تو سوا چٹی نہیں ہوندی. بیٹھے ہو تیرا جسم تیری مرضی کتوں آ گئی بھائی. وہ تو کئی تو بڑے باہر دیا ہوتے ہیں چنگی ٹرالی. اور جنہیں سارا روڑا شروع کیتا ہے ماروی سرمد, یقین کرو میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. ایک تو دشمن رسول ہے مجھے نفرت ہی بڑی ہے, اور دشمن احمد پہ شدت کی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے. سمجھ آئی نا. ایک پاسے مجھ دا فوٹو لا لو, مجھ سمجھو مجھ بینس, اور بہ جاؤ پھر کھلو گیا رانا ٹونگیا بہ جا تھلے. بولو سبحان اللہ یار پیار جناب. احمد تماشا ہی بنا چھڑ دیو. ادھر دیکھیے ایک پاسے مجھ دا فوٹو لا لو تو ایک پاسے اس عورت دا لا لو, ایویں 2 منٹاں دا فرق ہونا جی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں 2 منٹ ایڈی بدبخت بے حیا عورت. اور پھر یہ بھی سنیے جدوں مجھ کھول جائے نا مجھ وہ کھلا چھڑ دو دی مرضی کراؤ اور فصلہ تباہ کر چھڑ دیے. ایداں دی بدکار عورت کھول جائے جو نسلہ تباہ کر چھڑ دیے. اسی نہ فصلہ تباہ ہون دنیا نے نہ نسلہ تباہ ہون. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ؟ کیا تماشا ہے تم نے بنایا ہوا. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ فرماتا ہے جب تم چلو نا تو فرمایا کہ تمہارے قدموں کی آواز نہ آئے.
اڈی والی جتی پاؤں اونی ساٹ نہیں لگتی جنہ کھڑکا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی آواز بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے. میں جی شانہ بشانہ چلنا وہ ہوں کی کندھے سے کندھا ملاؤں گی تے ماڑا جا موڈا لگ جا تیرے گھر ماں بھن ہے نہیں. میں کہ ہے صحیح پر تیرے ورگی بغیرت نہیں. ساڈے گھر ماں بھن ہے پر اداں دی بغیرت نہیں اللہ نے دیتی. وہ گھر بیٹھے تینوں شانہ بشانہ تو موڈا برداشت کرنا. میرا موڈا میری مرضی تینوں کی ہے دس بھائی میرا جسم تو میرا موڈا میری مرضی. اب مولوی صاحب سخت زبان استعمال ہو رہی میں کیا کوئی مسئلہ نہیں تہاڈا جسم تہاڈی مرضی میری زبان میری مرضی تو کرنا پڑتا. کیا تماشا بنا رکھا بھائی آپ نے. حضرت سمجھ آ رہی ہے بات کی. یہ پیغام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بتائیے. کمال والی گل. عزیزان مکرم نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. نہیں میں برابری حقوق کے برابری چاہتی ہوں. میں آخیا 2.5 من دی بوری رکھ کے تو لوڈ کردا ہے تو ریڑے تے رکھ کے وکھا. سیمنٹ دی بوری موڈے تے رکھ کے اتنے تھلیوں اٹاں اتنے کیچ کرا چل آ برابری تے اسی بساں تے لٹک جائیدا تو چھت تے بیٹھ کے وکھا. کیا تماشا یار. اگر تینوں برابری چاہیے ہے جدو احتجاج ہوئے لاٹھی چارج ہوتا ہے نا جی تو میں اپنی حکومت نو کہنا ایک باری چڑھنا تے بھی لاٹھیاں وساؤ ترو پہلا حق تو دیو نا انہاں نو برابری دا. جناب گرامی قدر حضرات اس واسطے یہ باتیں سمجھو. یہ پیغام دینا بڑا ضروری ہے. انہوں نے معاشرے کو ناپاک کرنے کی پوری ٹھان لی ہے لیکن جب تک ہمارے تمام احباب غیرت سے کام لیتے رہے اللہ کے فضل سے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے. سمجھ آ رہی ہے میری بات. گرامی قدر حضرات بات بہت دور چلی گی ذرا واپس پلٹیے. اگر آپ بھول گئے تو میں یاد کروا دیتا ہوں. 9 کا عدد یاری نہیں چھوڑتا ہے. سبحان اللہ. ایتھے سی نا جی. ہائے 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 9 5 45 2 ارب 4 تے 5 9 6 5 تے 4 9 7 6 تے 3 9 7 9 8 7 تے 2 9 9 لو تو صحیح نہ پھر 9 ہی آ گیا تے 9 10 زیرو کٹ دے تو کلا 9 پھر جتوں شروع ہوا اتھے چل کے مک گیا. یہ 9 کا عدد یاری نہیں چھوڑتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. یہ صوفیاء کے نزدیک بڑا معتبر لفظ گردانا جاتا ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا آپ کو بھی بتا دوں. اب سنا رہا ہوں 9ویں حدیث. جو بندہ جاگ رہا ہے سنا دوں اس بندے کو 9ویں حدیث. یہ ذرا تکڑا بندہ سن سکتا ہے. میں تمہیں پہلے دسدا پیا. مستدرک کتاب التلاوت اٹھائیے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو آپ کو دینے لگا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. ایک وقت آئے گا جب کنجری ناچے گی نا تو اس کے اوپر لوگ اپنی دولت نچھاور کریں گے. اور میں ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ جب کنجری ناچے گی نا تو کنجر پیسہ پھینکیں گے. اس واسطے تاکہ سمجھتے آوے نا بھی ہوندا کی پہ ہے. جب کنجری ناچے گانا گائے اس کے اوپر کنجر آ کے پیسہ پھینکیں گے. اب بظاہر سمجھا جائے گا یار ایک گانے تے 4 لاکھ لے گئی. میں نے کہا کنجری تے کنجری سی جڑے 37 کنجر سی انہاں دا کون ذکر کرے. حضور نے فرمایا اس پر بڑی دولت نچھاور کی جاتی ہے. اگلا جملہ حضرات طلباء علماء توجہ فرمائے اور آپ میں سے ہر غیرت مند بندہ توجہ کرے. فرمایا جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے گا فرمایا دنیا دار کچھ نہیں دیں گے. فرمایا پر قرآن پڑھنے والے تم نے پریشان نہیں ہونا کہ مجھے کچھ نہیں ملا. اور جیسے کنجری گانا گائے کنجر پیسہ پھینکتے ہیں اس سے کروڑوں درجے بڑھ کے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے. 9ویں حدیث پھر ایندی ہوگی تم چیتا ترا پھر میں 9ویں آئی سی. فرما دنیا دار کچھ نہیں دیں گے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیں نعت خانوں نقیبوں پر تلاوت کرنا قاری صاحب کو پڑھ کوئی نہیں دیں گے. اس لیے کہتے نہیں ادب سے سننا چاہیے. میں کہا سبحان اللہ. پیر صاحب ایسے نہیں کہتے ادب سے سننا چاہیے. ہاں بڑی گل چلو شکر ہے بھی تینوں چیتا آ جاتا ہے. جب گویوں کے اوپر پیسے پھینکے گئے نا تو قوم میں گویے تو ہوں گے علماء نہیں ہوں گے. میں یہاں پر اگر یہ بات نہ کروں تو میرے دل کو سکون نہیں آئے گا. درۃ الناصحین کے اندر یہ روایت موجود ہے. علم والے چیپٹر میں آپ پڑھ سکتے ہیں. قیامت والے دن قیامت والے جنت کے دروازے پر پتر ادھر دیکھو جنت کے دروازے پر 3-4 قسم کے ٹولے اکٹھے ہو جائیں. ان کے اختلاف ہو جائے گا. ایک ٹولہ کہے گا اسی جنت سے پہلے جانا ہے. دوسرا کہے گا اسی جانا. تیسرا کہے گا اسی جانا ہے.
اس کا مطلب ہے اہل جنت کا اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جنتی ہوں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے اہل سنت الحمدللہ کے فضل سے یہی اہل جنت ہے، لیکن اختلاف ہے. لیکن میری یہ گزارش ہے اختلاف کو صرف اختلاف تک رکھا کریں، اس وقت گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جنہوں دینیاں ہوندیاں نے انہوں دندے کوئی نہیں. کیا بات ہے، سمجھ آئی نا جی؟ تو علماء سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اتحاد کی صورت پیدا کریں. پہلی باری ماحول پیدا ہوا پاکستان کے اندر بھی، عوام ہاتھ جوڑ دی پھر دی ہے سرکار ہے کٹھے ہو جاؤ، او سرکار کٹھے ہو جاؤ، او بابے ہو کٹھے ہو جاؤ. پہلا موقع ہے، ترلے کر دے پھر دینے. وہ کہتے ہیں بس ہو جائے گا یا نہیں ہو سکتے، قیامت آ سکتی نہیں ہو سکتے. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی فرمائیں، مہربانی و شفقت فرمائیں، ہمارے حال پہ مہربانی فرمائیں. سمجھ آ رہی نا؟ ہم تو آپ فیصلے کر کوئی نہیں سکتے، سیدھی سی بات ہے. دسو بھائی ماں پیو لڑن تے ماں نو جھوٹا کہندے کوئی پیو نو؟ ہاں جی تواڈے سامنے لڑے نے تانوں کو نہیں پتا؟ پتا ہوندا نا بس اوقات پھر نہیں کچھ کہندے. کیوں قاری صاحب میں نہیں کچھ کہنا، بس حلالی اولاد ہوندی جڑی بولے ہی نہ. تے میں کیا علماء بھی تے بزرگ ہی نے نا، گھر دے بزرگ لڑ پین تے تسی حلالی بن جاندے ہو. جدو دین دے بزرگاں دے اختلاف ہوے پھر بھی حلالی رہا کرو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بالکل عزت اور لحاظ کو رکھا کریں، بالکل محفوظ رکھا کریں، اور ہر سنی عالم سے محبت کریں. وہ کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی صورت میں ہو، وہ شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی صورت میں ہو، وہ انجینئر محمد ثروت اجاز قادری کی صورت میں ہو. سمجھ آئی نا؟ اور وہ پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب کی صورت میں ہو. وہ جس صورت میں ہو بالکل احترام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر چھوڑیں گے تو تسی کی سمجھ بھی سانو کسی نے کچھ نہیں کہنا. اللہ تعالیٰ ایسے شعر پیدا ہماری کئی مرتبہ جب ویڈیو چڑھتی ہے نا جی تو تھلے اب ہم تو جواب ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، وہ آپ ہی جنگ شروع ہو جاتی. ایک کہندا یہ مولانا صاحب نے یہ کیوں کہا، دوسرا کہندا کھلو تینوں میں چیر کے رکھنا تو ساڈے مولوی نوں گل کیتی، تیسرا کہندا تمہیں تو پتہ نہیں چلتا، کہندا چل جال دیا پترا. وہ تھلے آپ ہی جنگ لگی ہوندی. کیوں جی حضرت؟ بڑا شغل اللہ پاک خود دی ساڈی مدد فرما چاہتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات پر بھی نظر ثانی فرمائی جائے، اور بالکل علماء کو سمجھنا چاہیے اس ماحول کی نزاکت کو، اور اہل سنت کے وسیع تر مفاد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہم سب کو چاہیے کہ آپس کی معاملات میں اپنی زبانوں سے زہر نہ اگلیں. عقیدے دا معاملہ ہوئے تے پاجی ایتھوں پھاڑ کے پاویں تون کے رکھو، یہ مت آندا. وہ بڑا زہر قاتل ہے بندہ جو صحابہ کرام کا دشمن ہو، اہل بیت کا دشمن ہو، حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ مولا علی کا دشمن ہو، حسنین کریمین کا دشمن ہو، کسی کا بھی ہو، پنجابی مکہ نہ تن کے رکھیا کرو. سمجھ آ رہی؟ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، آپس کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر ماں پیو سمجھ کے پیچھے ہٹ جایا کرو. ہن گل تھوڑی جی اوکھی ہے تے تسی ہن پتہ نہیں کتھے پہنچ گئے ہو. کوئی اس ٹائم مینار پاکستان گیا بیٹھا ہے، کوئی ناصر باغ گیا بیٹھا ہے، کوئی جناب کتے کوئی ذرا مسیح تے آؤ نا، پھر اگلی گل بھی سنا. قیامت کے دن اختلاف ہو جائے گا. گل بھولے تو نہیں؟ کیا ہوگا؟ پٹھے بول دے پے ہو، اختلاف ہو جائے گا. اب جب اختلاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجیں گے، فرمایا جبرائیل جاؤ ان کا فیصلہ کرو. وہ چل کے پوچھیں گے اور یار گل سنو کیوں لڑی جاندے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے گے جی ہم نے پہلے جنت میں جانا. آپ کون ہیں جی؟ وہ کہنے گے حاجی صاحب. بالکل ٹھیک ہے، حاجی ہوئے تو کام چوک کے نہ رکھے، تھوڑی سی محبت والی بات. کہا جائے گا اچھا آپ کون ہیں؟ ہم جی نمازی صاحب. ہاں بالکل جناب، نمازی ہوئے تو پھر آہو. سمجھ نہیں فرما رہے؟ آپ ادھر آ جائیں. آپ کون ہیں جی؟ ہم جی شہید صاحب. اچھا ماشاء اللہ، آپ ادھر آ جائیں جناب. آپ کون ہیں؟ خیراتی صاحب. تسی بھی ادھر آ جاؤ جناب، ادھر آؤ. سارے آ جان گے. آپ کو حج، زکوٰۃ، جہاد، خیرات اس کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ کیا مطلب بھائی کس نے بتایا تھا؟
وہ جی ہمارے عالم تھے، انہوں نے ہمیں حج کا طریقہ سکھایا تھا، انہوں نے جہاد پر تقریر کی تھی، انہوں نے شہادت کے رتبے کو واضح کیا تھا، انہوں نے خیرات پر تقریر کی تھی، ہمارا ذہن بنا تھا، انہوں نے سکھایا تھا یوں زکوٰۃ دینی ہے، اتنا سونا اتنا چاندی ایسے ایسے، تو پھر ہمیں پتہ چلا تو ہم نے پھر خیرات کیا۔ جبرائیل پاک فرمائیں گے پھر تھوڑا سا تو سوچو نا بھئی، جس استاد نے سکھایا ہے وہ پیچھے ہے اور تم آگے جا رہے ہو۔ ان سب کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ کیا بات، اوتھے میں پوچھاں گا ہون دسنا، کہندے سی مولوی دی دوڑ مسیت تائیں، واہ 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 واہ، بولو میرا پترا، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات، اور نکلو پیڑ دے وچ، ہن ساڈے نال گل کر ایتھے آ کے، یہاں تو تم ہمارا حق مار سکتے ہو، وہاں تو جبرائیل آئے گا ہی ہمارے لیے۔ قدر حضرات، ہم تو پھر داتا صاحب کے پیچھے ہوں گے، ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی کے پیچھے ہوں گے، ہم تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیچھے ہوں گے، ہم تو اعلیٰ حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب کے پیچھے ہوں گے، ہم ان کے پیچھے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت ساڈا کام تے سائیاں دے سر تے بن جانا اگر ان کی تعلیمات سے مخلص رہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، اپنے علماء کی عزت کیا کرو۔ اور میں آپ کو ایک بڑی گہری اور پتے کی بات بتاؤں، کہیں گے نہیں اسی مولوی تو اگے نگنا ہے، اور میں کہوں نا ننگی اور نا ننگی اور نا ننگی، کہنا کی ہو؟ میں کہا قانون ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب سردیاں ہون تے اندر ہوندا ہے نا، اسی طرح نا تسی اس تو پیچھے ہی ہوندے ہو۔ گرمیاں مولوی صاحب مصلی باہر ڈال لیندے نے، تسی پھر ساڈے تو پیچھے ہی ہوندے ہو۔ بہت ہی گرمیاں میں چھت تے چڑھ جاندا ہے، تسی پھر مولوی صاحب دے پیچھے ہی ہوندے ہو۔ بڑی سادہ بات کر رہا ہوں۔ ایک موقع ہوندا جدوں تسی مولوی دے اگے ہوندے ہو، پتہ کیڑا موقع ہے؟ جدوں تسی مر جاندے ہو نا تے منجے تے پے ہوندے ہو، پھر مولوی تو اگے ہوندے ہو۔ اگے ودنا ہی تے جا مر کیا کرو۔ آخر جی میں کہ مولوی صاحب دے پیچھے کیا کھلوتے ہیں؟ پہلی صف میں بڑی فضیلت ہے۔ تو میں کہ پہلی صف تے اندر پہ کہنا نہیں ہو مولوی صاحب دے جتھے قدم ہون نا ساریاں فضیلتاں اتھے ہوندیاں نے، اس تو پیچھے فضیلتاں ہوندیاں نے۔ میں کیا محلے دا امام ہوے جتھے مصلی لے جائے فضیلتاں اتھے جاندیاں نے، تے جڑا سارے نبیاں دا امام ہے جتھے ہو جائے گا فضیلتاں اتھے جاندیاں۔ میں توجہ نہیں فرمائی نا، ہیں اپنے صحیح العقیدہ سنی عالم کی قدر ضرور کیا کریں، ہیں پینچر بندے کو بیٹھنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ معراج شریف کی ایک ہی بات پھر آپ کو چھٹی، لیکن اس سے قبل ایک گزارش میں بھی کروں۔ مدنی چینل دیکھتے ہوتے ہیں؟ اے جڑے نہیں بولے تسی کیسے دیکھتے ہو؟ مدنی چینل ضرور دیکھا کریں۔ اب تو 4 سے 6 تک بچوں کا چینل بھی آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ضرور۔ اور پھر ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں آپ کی طرف سے کہ آپ اچھے لوگ ہیں، تعاون فرمانے والے ہیں۔ ہر سنی صحیح العقیدہ ادارے سے تعاون فرمائیں، سمجھ آئی نا؟ لیکن دعوت اسلامی جو انٹرنیشنل سطح پہ کام کر رہی ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اگر آپ اپنا پیسہ دیں گے، میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں اللہ کی رحمت کے ساتھ کہ نہ تو ان آپ کے پیسوں کے بٹیرے خریدے جائیں گے، نہ تتر خریدے جائیں گے، نہ کتے خریدے جائیں گے، نہ شیر خریدے جائیں گے، نہ نسل کے پرندے خریدے جائیں گے، نہ پیر صاحب کی پراڈو خریدی جائے گی۔ بیٹھے ہو؟ دعوت اسلامی کو اگر آپ دیں گے تو اللہ کے فضل سے یہ مسجد بنائیں گے تو نام رکھیں گے فیضان علی، فیضان حسنین، فیضان صدیق اکبر، فیضان عمر، فیضان مصطفیٰ، فیضان یا رسول اللہ، فیضان امیر معاویہ۔ مسجدیں بنے گی یا پھر مدرسے بنے گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا جی۔ اور آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اور یارہ انہوں نے تو تھوڑی کانڈ لگن ہی نہیں دیتی، نہیں نہ لگنے دی۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے آپ ضرور تعاون فرمائیں تاکہ دین کا کام اور بڑھے۔ لوگوں نے تو عید کے موقعوں پر قربانی کی کھالوں کا ریٹ بھی 70 روپے کر دیا تھا، ایسا ہی ہے نا جی؟ 17 روپیہ دی کھال ہے، 80 روپیہ دی، 150 روپیے دا خون کپڑے لگ جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا جی؟ تو میرا مشورہ ہے آپ کھالے نہ دیا کریں، اگر دینی بھی ہیں تو پہلوں 1000 روپیہ دیو تو پھر کھال دیو، تاکہ پتہ چلے کوئی دیا کرے۔ اور پھر فون کرتے ہیں کاری صاحب کتھے ہو، کامران صاحب کتھے ہو؟ جی میں مدرسے بیٹھا، کوئی بندہ کلو کھال لے جوے۔ تو میں کہا محترم تسی بندے نہیں؟ آخر جی اسی بھی بندے ہی ہونے ہیں۔ تو میں کیا پھر بندے دا پوت بان، یہ بندہ ہے تو بندے دا پوت بان یار، مدرسے آ کے اپڑا جا۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ بولیں گے سبحان اللہ محبت کے ساتھ؟ ضرور اداروں کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و یہ کیا